السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایسا کہ پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی سورہ الفاتحہ کی آپ کے لیے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ تفسیر لے کر آئے تھے، لیکن آج ہم سورہ البقرہ کی شروع کی 5 یا 6 آیتوں کی تفسیر لے کر آئے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کے ساتھ اور تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم الف لام میم کا مطلب تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ ذالکہ یہ وہ کتاب ہے، ذالکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ فیہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ڈرنے والا متقی ہوتا ہے۔ تو فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی مطلب ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون جو دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ الذین جو ایمان یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر۔ غیب مطلب ہوتا ہے غیبی چیزیں۔ غیبی چیزیں کیا ہیں؟ غیب مطلب چھپی ہوئی چیزیں۔ قبر میں جو سزا اور جزا ہوتی ہے وہ غیبی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمیں سن کر اس پر یقین لانا ہے، اور جو ہمیں قبر کے بعد پھر ہمیں حشر میں جانا ہے، میدان محشر میں جنت دوزخ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ جنت دوزخ کے بعد میں ہمیں کہاں جانا ہے؟ پل صراط کو پار کرنا ہے۔ پل صراط ایک غیبی چیز ہے۔ تو الذین یؤمنون ہم ایمان لائے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ غیبی چیزوں پر جو غائبی چیزیں ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوقیمون مطلب قائم کرتے ہیں، واو کا مطلب اور ہے، اور یوقیمونس یعنی کہ جو قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون ہوتا ہے خرچ کرنا، رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، واو کا مطلب اور، مما جو کچھ، ٹھیک ہے، تو وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ الذین یؤمنون بما انزل الیک، کیا فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ الذین یؤمنون بما انزل اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر جو ہے اتاری گئی ہے، یعنی کہ اس کتاب پر الذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک مطلب آپ کی طرف، ٹھیک ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں انزلہ ہم نے نازل کی، یعنی کہ آپ کی طرف، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نازل کی۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نازل کی گئی کتاب پہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم کی طرف ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کیا فرما رہے کہ وما انزل الیک وما انزل من قبلک اور ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہوئی تھی۔ پہلی آیت میں تو یہ بتا رہے الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی کہ قرآن۔ پھر ہم اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ پہلے نازل ہوئی کون سی کتاب ہے؟ تورات، موسیٰ علیہ السلام پر
انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، تو ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح مطلب کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ مکمل یقین، وبالآخرۃ، اور وہ مکمل جو ہے بالآخرۃ مکمل ایمان رکھتے ہیں، یوقنون یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے جو ہے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا مطلب صحیح راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ایک دم صراط المستقیم کا راستہ ہے جو سیدھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کو جاتا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب بھی ہیں۔ دیکھیے یہ الف لام میم جو دکھ رہا ہے نا، یہ مختلف صورتوں کے شروع میں جو ہیں حروف اسی طرح نازل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو حروف جو تھے اسی طریقے سے نازل کیے ہوئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب صرف و صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے کتاب کا ایک راز ہے، جس کی حقیقی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر جو ہے موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر سورہ میں کہیں نہ کہیں یہ نظر آئے گا الف لام میم، لیکن اس کا الف لام میم کا صحیح مطلب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، تو ہم سب کو اس کی حقیقی میں اس کی تحقیقات کرنے کی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک شبہ کے بغیر درست ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور قرآن کی ہر ایک کا بات صحیح ہے اور درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بلا کر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اسی لیے اس میں کسی شک کی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ کسی کو شک ہو، یعنی کہ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں ہے، کیونکہ کتاب کی اگر کوئی یقین نہیں رکھ رہا اللہ کی کتاب میں تو ہماری ناسمجھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتاب کی کوئی شبہ والی بات ہے ہی نہیں۔ تو اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، اسی لیے اس کے معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہدایت ہے اس کے لیے ڈر رکھنے والوں کے لیے، ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات سمجھ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن جو ہے اللہ کے حضور، یعنی کہ اپنے تمام اعمال کا جو ہے جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے کہ لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضی کا جو ہے باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام جو ہے تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دن اللہ کے حضور اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے،
اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اس سے ہم اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اسی کو خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ ہمیں یہ کام دھیان رکھیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے جانا ہے اور ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی رکردانی ہو، تو اسی کا دھیان کا نام جو ہے تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھو کر محسوس کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشبو سے محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، مطلب جنت دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ، یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میں ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ ایک کیا ہے، امتحان کا ہے، ہم امتحان دے رہے ہیں، اس لیے اگرچہ چیزیں آنکھ سے نظر آ جائیں یا پھر کوئی شخص اس پر ایمان لاتا ہے تو کوئی امتحان نہ ہوتا، کیونکہ اگر ہم کو پتہ چل جائے قبر میں ہمارا کیا بنے گا، پل صراط سے ہم کیسے گزریں گے، جہنم میں ہم کیسے جائیں گے، تو اگر ہمیں یہ چیزیں آنکھوں سے دکھا دی جاتی تو ہمارا ایمان نہ رہتا، ایمان تو کیا ہمارا امتحان نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن بنا دیکھ کر ایمان لائے تو کیا لائے، اللہ کا جو صفات ہے، احکامات ہیں، ان کو بنا دیکھ کر ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ کی ہر ایک بات صحیح ہے، قرآن کا ہر ایک لفظ کلمہ ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے جو ہے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے باوجود کہ بے شمار دلائل جو ہے ہمارے لیے مہیا فرما دی ہے کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر جو ہے ایمان لے آئے گا۔ جب کوئی قرآن میں غور و فکر کرے گا تو وہ جو ہے ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ضرورت جو ہے ہم کو صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو جو حق طلبی کے جذبے سے غیر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، کوئی توجہ نہ ہو، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے، تو یہ قرآن کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی جو ہے، ہم سب کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتر اور تباہی کا معاملہ ہے، ہمیشہ کے لیے بہتر ہے اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، اسی لیے مجھے اسے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ کا مطلب یہ بھی ہے کہ پہلی صفات جو ہے، جو لوگ قرآن کریم میں ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی، اس سے قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہدایت کا۔ اس میں سب سے پہلی صفات تو یہ ہے کہ وہ غیب یا ان کی دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے۔ اس میں تمام ایمانیت، ٹھیک ہے، تمام ایمانیت داخل ہو گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ انشاءاللہ آگے آتا رہے گا انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے 5 6 آیتوں کی تفسیر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کے ساتھ لے کے آتے رہیں گے۔ اگر ہمیں آپ کسی کو ہم سے اگر لائیو جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن میں جو ہے گروپس کے لنک موجود ہیں، آپ ہم کو وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔